جی، تو بات یہاں چل رہی تھی کہ اسلام اور ایمان کی صحت کا جس پر مدار ہو، ایسی چیزوں میں تقلید نفع بخش نہیں ہے، بلکہ اس میں دلیل کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ پہلے علم حاصل کرو اس بات کا کہ معبود حقیقی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ یہاں پر علم کو مقدم رکھا گیا ہے، یا اور علم کہا جاتا ہے کسی چیز کو دلیل کے ساتھ جاننے کو۔ علم تقلید کو کہا ہی نہیں جاتا۔ تقلید کہتے ہیں کسی کی بات کو آنکھ بند کر کے مان لینا، دلیل مانگنے کا حق ہی نہیں ہے اس کو، اور یہ علم نہیں کہا جاتا۔ علم کہتے ہیں عربی زبان کی ڈکشنری کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو علم کہا جاتا ہے کسی چیز کی نالج منطقی لاجکلی طور پر، یعنی اس کی دلیل کے ساتھ۔ اگر وہ دلیل کے ساتھ نہیں ہے تو پھر وہ علم نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے توحید کے تعلق سے فرمایا کہ اس کا علم حاصل کرو، یعنی ادلہ کی روشنی میں، دلیلوں کی روشنی میں عقیدے کو سمجھو، پھر اس کے بعد عمل کرو۔ یعنی عمل سے پہلے علم کا ہونا ضروری۔ اسی سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح بخاری کے اندر اس آیت کریمہ کو ذکر کیا ہے، کس باب میں؟ کہ باب العلم قبل القول والعمل، کہ علم کے حاصل کرنے کا بیان کہنے اور کرنے سے پہلے، یعنی کسی بھی قول کو اختیار کرنے یا بولنے یا کسی عمل کو کرنے سے پہلے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا۔ اور علم کا مطلب یہ ہے کہ پختہ جانکاری، یعنی دلیل کے ساتھ جانکاری۔ تو یہ چیز عقیدے کے اندر بھی صادق آتی ہے، اس لیے کہ یہاں جہاں یہ آیت کریمہ آئی ہے وہاں عقیدے ہی کی بات کہی گئی ہے بنیادی طور پر، اور عقیدہ توحید کا ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں اسلام اور ایمان کی صحت کی شرط لگائی جائے وہاں پر تقلید نفع بخش نہیں ہے۔ ہاں، استدلال میں تقلید کا جہاں تک مسئلہ ہے اس کے بارے میں علماء محققین جو ہے وہ اجازت دیتے ہیں کہ انسان دلیل کی وجہ استدلال کو سمجھے اور کسی عالم کی بات کو مان لے اس دلیل سے استدلال کرنے کے طریقے کے حوالے سے، تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر معتزلہ اور اشاعرہ اور جو دیگر باطل فرقے ہیں یا اہل بدعت کے فرقے ہیں ان میں اور اہل سنت والجماعت کے اندر اختلاف ہے۔ ان کے یہاں معتزلہ اور اشاعرہ وغیرہ کے یہاں کہ علم واجب، انہوں نے علم واجب کس کو بنایا کہ کونیات میں غور و فکر کرنا یا غور و فکر کا ارادہ کرنا، جبکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اتباع شرعی دلیلوں میں غور و فکر کرنا ہے، کونی دلیلوں میں نہیں۔ کونی دلیلوں میں غور و فکر کرنا یہ معتزلہ اور اشاعرہ کا کہنا ہے، اور اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ شرعی دلیلوں کے اندر غور و فکر کرنا۔ بہرحال یہ ایک دقیق مسئلہ ہے، برسبیل تذکرہ اس کا یہاں پر ذکر آ گیا، اور اس کا اصل میں تعلق ظاہر ہوتا ہے شرح العقیدہ تحاویہ ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کی جو ہے اس کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی جو اہل سنت والجماعت ہیں انہوں نے اصل اسلام اور ایمان اس کو بنایا کہ وہ اللہ رب العالمین پر، اللہ رب العالمین کے بارے میں ایمان، یہ اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، انسان کی فطرت میں ودیعت کر دیا ہے، لہذا وہ اس میں غور و فکر نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ چیز تو آلریڈی انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے۔ البتہ وہ شرعی دلیلوں میں غور و فکر کرے گا، جبکہ ان کا کہنا یہ ہے معتزلہ اور اشاعرہ کا کہ انسان کونیات میں غور کرے گا
اور وہاں سے اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ بنیادی طور پر اہل سنت والجماعت اور معتزلہ اور اشاعرہ کے طریقے استدلال میں فرق ہے۔ یعنی ان کے ہاں تقلید کونیات میں ہے اور ہمارے یہاں اقوال اور شرعیات میں۔ جی یہ ہو گئی بات نتبعہ پر۔ السنہ کہتے ہیں کہ السنہ سے مراد وہ علم ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو کر امت تک پہنچا ہے، اعتقاد کے مسائل میں، غیبی مسائل میں، یا اس کے وسائل کے قبیل سے جن کو جو مسائل ہیں، یا جن کے ذریعے سے اصول کی حفاظت کی جائے، اس حوالے سے جو چیزیں منقول ہو کر کے آئی ہیں ان تمام کو سنت کہا جاتا ہے۔ اور سنت کا یہ مضمون مکمل طور پر عقیدے کے ساتھ اٹیچڈ ہے، اور یہیں سے علماء سابقین جو پرانے سلفی علماء گزرے ہیں ان لوگوں نے عقیدے کے مسائل پر جو کتابیں لکھی وہ سنت کے نام سے ہی لکھی ہیں۔ دیکھیں آپ السنہ امام عبداللہ بن امام احمد رحمہ اللہ، اسی طریقے سے کتاب السنہ امام خلال کی، کتاب السنہ ابن ابی عاصم کی، کتاب السنہ امام طبرانی کی، اسی طریقے سے سنت کے نام پر حدیث کی کتابوں میں ابواب قائم کیے گئے، اور ان ابواب کے اندر عقیدے کے مسائل کو ذکر کیا گیا۔ چونکہ یہ لوگ سنت کو عقیدے کے مسائل کے حوالے سے پہچانتے تھے، اسی لیے حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ باب السنہ یا کتاب السنہ یا کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ یہ ابواب قائم کیے محدثین اعظام رحمہم اللہ نے۔ تو سنت سے مراد یہ ہے۔ اس کے بعد جماعت کا لفظ آیا ہوا ہے۔ جماعت کا دو مفہوم ہوتا ہے اہل سنت والجماعت۔ جماعت کا ایک معنی ہوتا ہے کہ دین میں ہم خیال جماعت، ہم خیال افراد، یا اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے احکام کی جانکاری کے حوالے سے متفق معلومات رکھنے والے افراد۔ کتاب و سنت کے اندر جو خبریں آئی ہیں ان کی تصدیق کے حوالے سے ایک عقیدہ رکھنے والے افراد۔ تو جماعت دین کے اندر ہوتی ہے، اور دوسرا معنی ہوتا ہے جماع فی الابدان، جسموں کا اکٹھا ہونا۔ جیسے 50 لوگ اکٹھا ہو گئے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جماعت ہے۔ تو جماعت بدن کا اکٹھا ہونا، اجسام کا اکٹھا ہونا، اور جماع دین کے اندر ہم خیال ہونا، فکر کے اندر ہم خیال ہونا۔ تو ان دونوں مفہوم میں جماعت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور جب ہم عقیدے کے اندر الجماع کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے یہ دونوں چیزیں مراد ہوتی ہیں، یعنی جماع فی الدین والعلم اور جماعت الابدان، یہ دونوں چیزیں مراد ہوتی ہیں۔ تو جب اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے تو السنہ والجماع یہ علم کا درجہ رکھتا ہے اس جماعت کے لیے جو جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پروردہ ہے، جیسا کہ ابھی اس کے بارے میں تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ یعنی السنہ والجماع جب کہتے ہیں تو اس میں براہ راست صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت مراد ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے متبعین اس کے اندر داخل ہیں، یعنی تابعین اور تبع تابعین جو ان کی ڈگر پر چلنے والے لوگ ہیں۔ اسی لیے اہل حدیث علماء، محدثین علماء اور محققین علماء یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا لفظ ان لوگوں پر نہیں بولا جائے گا جنہوں نے عقیدے کے مسائل میں انحراف کیا، جو عقیدے کے مسائل میں غلط ڈگر پر چلے گئے، ان کے اوپر یہ لفظ صادق ہی نہیں آتا، اس لیے کہ وہ صحابہ کرام کی جماعت کا جو عقیدہ تھا اس ڈگر پہ باقی نہیں بچے۔ تو جب اس ڈگر پہ باقی نہیں بچے تو اہل سنت والجماعت کیسے ہو گئے؟ جی ہاں، بعض
متاخرین حنابلہ اور بعض اشاعرہ اور بعض فقہا نے یہ بات نقل کی ہے کہ جب اہل سنت والجماعت کہا جائے تو 3 گروہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، 3 گروہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا گروہ جو اس کے اندر شامل ہوتا ہے یہ اہل الحدیث والاثر کا ہے، یعنی اہل حدیث جو موجود ہیں یہ لوگ ہیں، محدثین سے جن کے ڈانڈے ملتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اہل سنت والجماعت جب کہا جاتا ہے تو اس سے اشاعرہ کا گروہ مراد ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ اہل سنت والجماعت کا لفظ بولا جاتا ہے اور اس سے ماتریدیہ مراد لیے جاتے ہیں۔ دھیان دیجیے گا، دھیان سے اس مسئلے پر، بہت اہم مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد میں ذرا تیزی کے ساتھ آگے گاڑی بڑھاؤں گا، لیکن یہ مسئلہ چونکہ بہت اساسی مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو کچھ متاخرین حنابلہ اور بعض فقہا اور بعض اشاعرہ کا یہ کہنا ہے کہ اہل سنت والجماعت جب بولا جائے تو اس سے 3 گروہ سمجھے جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو جو اہل حدیث والاثر ہیں یعنی اہل حدیث لوگ، نمبر 2 اشاعرہ اور نمبر 3 ماتریدیہ۔ لیکن ان کا یہ کہنا کہاں تک درست ہے ہم اس کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ پہلے یہ وضاحت کر دوں کہ جن لوگوں نے اس اطلاق کا ذکر کیا ہے ان میں سے ایک امام صفارینی بھی ہیں، جنہوں نے لوامع الانوار میں اہل سنت والجماعت کی اصطلاح کا یہ 3 اطلاق ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ بعض متاخرین حنابلہ، بعض فقہا اور بعض اشاعرہ اس چیز کو کہتے ہیں۔ لیکن کیا یہ چیز درست ہے؟ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ چیز درست نہیں ہے، اس لیے کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ یعنی اہل الحدیث والاثر کے علاوہ جو 2 گروہ ذکر کیے گئے وہ دونوں گروہ اہل سنت والجماعت کے دائرے میں کسی طور پر نہیں داخل ہوتے، نہ عیر میں نہ نفیر میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بنیادی مسائل کے اندر اہل سنت سے اختلاف کیا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے وجود کا اس بات عقل کے طریقے سے کرتے ہیں، قرآن و سنت کا جو طریقہ ہے اس کی وہ مخالفت کرتے ہیں۔ نمبر 2 لا الہ الا اللہ کی تفسیر میں انہوں نے قرآن و سنت کے اندر جو طریقہ ہے اس راستے کی مخالفت کی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی صفات کو ثابت کرنے کے لیے جو طریقہ سلف کا ہے اس کو انہوں نے اختیار نہیں کیا اور اتنے ہی پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے سلف پر اتہام باندھتے ہوئے کہا کہ طریقۃ السلف اسلم و طریقتنا اعلم و احکم۔ یہ بہت خطرناک جو ہے قول ہے جو انہوں نے ذکر کیا، اور اس کی قلعی کھولی ہے شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ نے القواعد المثلیٰ کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ اس پر انہوں نے گفتگو کی ہے، اور اس کی قلعی کھولنے کی کوشش کی ہے۔ تو انہوں نے ان لوگوں نے درست بات کس کو بنایا؟ تعویل اور تفویض کے درمیان، اور انہوں نے باقاعدہ یہ قاعدہ نقل کیا کہ وَكُلُّ نَصٍ أَوْهَمَ التَّشْبِيهَ أَوْوِلْهُ أَوْ فَوِّضْ وَرُمْ تَنزِيهًا، کہ ہر وہ نص جس میں تشبیہ کا وہم پیدا ہو اس کی تعویل کر ڈالو یا اس کے اندر تفویض کی ڈگر کو اختیار کر لو اور تنزیہ کا ارادہ کر لو۔ تو یہ کہنا ہے اشاعرہ کا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کہاں یہ عقیدہ اور کہاں سلف کا عقیدہ۔ تو ان کے نزدیک تعویل حق ہے، تفویض حق ہے، لیکن اس بات حق نہیں ہے۔ تو پھر کیسے وہ اہل سنت والجماعت کے اندر داخل ہو سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے ایمان کے مسائل میں انہوں نے اہل سنت والجماعت کی مخالفت کی، انہوں نے ارجاء کے قول کو اختیار کیا۔ تقدیر کے مسئلے میں انہوں نے جبریہ، درمیانی درجے کے جو جبریہ ہیں ان کے قول کو اختیار کیا۔ اس کے علاوہ اور دیگر مسائل کے اندر بھی انہوں نے اختلاف کیا۔ لہذا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ جب وہ عقائد کے ان عظیم اصولوں میں
اہل سنت والجماعت کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں تو پھر وہ اہل سنت والجماعت کے اندر داخل کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بات درست نہیں ہے، کسی بھی طور پر وہ اہل سنت والجماعت کے اندر داخل نہیں ہے، منہج التلقی اور استدلال کے حوالے سے بھی اور تفصیلات کے حوالے سے بھی۔ ہاں، یہیں پر ایک بات ذکر کرنا البتہ ضروری ہے کہ سنت بول کر کبھی کبھی روافض، شیعہ اور خوارج کے بالمقابل لوگوں کو لیا جاتا ہے، سنت بولا جاتا ہے، یعنی اہل سنت بولا جاتا ہے کس کے مقابلے میں؟ روافض کے مقابلے میں، شیعہ کے مقابلے میں اور خوارج کے مقابلے میں۔ اب یہاں جو اہل سنت کا لفظ بولا گیا، اس کے اندر اہل حدیث بھی آ گئے، اشعریہ بھی آ گئے، ماتریدیہ بھی آ گئے، مرجیہ بھی آ گئے، یہ سارے لوگ آ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سنی اور شیعی تقسیم ہے، جہاں سنی شیعی تقسیم ہوگی وہاں اہل سنت کے اندر اشاعرہ، ماتریدیہ اور مرجیہ وغیرہ داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ سامنے والے کے اعتبار سے، حقیقی اعتبار سے نہیں، لیکن یہاں یہ اطلاق چونکہ تشیع کے بالمقابل ہے، جو قرآن ہی کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے، اور ان کے مقابل ان بڑے مسائل میں یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اس لیے یہ اہل سنت کے اندر داخل ہیں۔ لیکن اہل سنت کے اندر داخل ہیں، دھیان دیجئے گا، یہ اہل سنت میں داخل ہیں، اہل سنت والجماعت میں نہیں۔ یہ بات چل رہی ہے، اہل سنت کی اصطلاح جب شیعوں کے مقابلے میں بولی جائے تو اس سے مراد اہل حدیثوں کے ساتھ ساتھ اشاعرہ، ماتریدیہ، مرجیہ سب ہو جاتے ہیں، چونکہ یہ لوگ تشیع اور خوارج کے بالمقابل ہیں۔ لیکن صرف اہل سنت ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کا جو لفظ ہے، وہ الجماعت کا لفظ ان کے اوپر کسی بھی حال میں صادق نہیں آتا۔ لیکن یہ بھی یہاں پر واضح ہونا چاہیے کہ جب اہل سنت والجماعت کا لفظ بولا جائے تو وہاں وضاحت کر دینی چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر گمراہی نہ پھیلے۔ جہاں پر شیعوں کے بالمقابل استعمال کرنا ہے وہاں صرف اہل سنت بولا جائے، اور آس پاس عبارتیں ایسی ہوں جس سے سمجھ میں آ جائے کہ اہل سنت کا اطلاق یہاں پر کس حوالے سے کیا گیا ہے، تاکہ لوگوں کے اندر گمراہی کا معاملہ نہ ہو۔ لیکن یہ لوگ اس حالت میں بھی اہل سنت والجماعت نہیں کہے جائیں گے، صرف اہل سنت کہے جائیں گے، اس لیے کہ جماعت کو انہوں نے باقی نہیں رکھا، انہوں نے دین کو ٹکڑے کر دیا، اور گروہوں اور احزاب میں یہ تقسیم ہو گئے، اور دین کو اس طریقے سے قائم نہیں کیا جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، لہذا یہ جماعت کے اندر داخل نہیں ہے۔ امام طحاوی آگے فرماتے ہیں کہ نجتنب الشذوذ، اجتناب کا معنی یہاں پر ہے ترک کا، نجتنب الشذوذ ای نترک الشذوذ، ہم شذوذ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ چھوڑنا صرف ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ ہم شذوذ کو چھوڑتے ہیں اللہ رب العالمین کا دین سمجھتے ہوئے، عبادت کی نیت سے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی غرض سے۔ ہم شذوذ کی راہ کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے عبادت انجام دیتے ہوئے، اس کی دین کی نیت سے کہ یہ اللہ کا دین ہے، اور ہم اس کے ذریعے سے اپنے اس عمل، اس ترک کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس اعتبار سے وہ شذوذ کو چھوڑتے ہیں۔ اچھا، تو نجتنب الشذوذ، شذوذ کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم جماعت کو لازم پکڑتے ہیں، جو جماعت کو لازم پکڑے گا وہ شذوذ کو اپنے آپ لازمی طور پہ چھوڑ دے گا۔ شذوذ کہتے کس کو ہیں؟ کہتے ہیں شذوذ کہا جاتا ہے تفرد کو، انفراد کو۔ ایک حدیث کے اندر آیا ہے جو روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن مضمون اس کا بہت حد تک دیگر جگہوں سے ثابت ہے کہ ومن شذ شذ فی النار، کہ جس نے بھی شذوذ کی راہ اختیار کی وہ جہنم میں شذوذ کی راہ اختیار کر رہا ہے، یعنی جہنم کی راہ کو اختیار کر رہا ہے۔ لیکن یہاں پر پھر میں اس بات کو کہوں گا کہ شذوذ کی راہ اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جماعت کی راہ کو چھوڑ کر الگ ڈگر اختیار کرنا، یہی شذوذ
جماعت کو چھوڑ کر. تو یہ تو امام احمد بن حنبل نے بھی کیا. تو کیا وہ شذ فی النار ہے؟ اسی کی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں کہ شذ فی النار یعنی اس جماعت سے جو شاذ ہوا، اپنے زمانے میں موجود جماعت سے شاذ ہوا وہ نہیں، اس جماعت سے جو الگ راہ اختیار کرتا ہے، جس جماعت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریننگ دی تھی، یعنی صحابہ کرام کی ڈگر کو چھوڑ کر اگر اپنی الگ ڈفلی بجا رہا ہے تو ایسا بندہ شذ فی النار کی دھمکی دیا گیا ہے. اس چیز کو جو ہے واضح طور پر سمجھنا چاہیے. بہت سارے لوگ اس کو عصر حاضر میں فٹ کرتے ہیں. عصر حاضر میں جو کثرت تعداد کے خلاف کوئی بندہ گیا ہوا ہے، وہاں اس روایت کو سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بڑی تعداد کے خلاف گیا وہ شذ فی النار. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اور یہی چیز علامہ البانی جیسے اس دور کے سب سے عظیم محدث کو بھی اس چیز کا تانا دیا گیا کہ انہوں نے بعض مسائل میں الگ راہ کو اختیار کیا، ان لوگوں کی راہ کو چھوڑ کر، تو شذوذ سے تعبیر کیا گیا. یعنی شذ فی النار عقیدے میں جو شذوذ کا مسئلہ، مسائل میں شذوذ کی بات تو الگ ہے، پھر وہ اجتہادی مسئلہ ہے اور اس کی بات یہاں پر مقصود نہیں ہے. یہاں مقصد ہے عقیدے کے اندر، اور عقیدے کے اندر شذوذ جو ہے وہ کب ہوگا؟ جب انسان کوئی ایسا مسئلہ اختیار کرے جو عقیدے کا مسئلہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عقیدوں سے متصادم ہو یا اس سے الگ ہو، تو ایسا بندہ جہنم کی دھمکی دیا گیا ہے. تو علم میں اور عقیدے میں انفراد یہ درست نہیں ہے. جماعت جو پہلی جماعت تھی یعنی صحابہ کرام کی، اس سے جو ہے، اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ کا یہ قول منقول ہے کہ لا نتجاوز القرآن والحدیث، ہم قرآن اور حدیث میں جتنی باتیں آئی ہیں ان سے سرے منہ تجاوز نہیں کرتے. اس لیے کہ جب بندہ قرآن اور حدیث کے اندر ذکر کردہ غیبی مسائل، عقیدے کے مسائل میں اپنی طرف سے کوئی رائے داخل کرے گا، اس پر اضافہ کرے گا جس قدر قرآن و حدیث میں آیا ہے، تو یقینی طور پر وہ شذوذ کی راہ کو اختیار کرے گا. یہاں پر البتہ ایک بات واضح کر دینی ضروری ہے کہ شذوذ دو درجے میں ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ اصول عقائد میں سے کسی اصل میں مخالفت کرنا اور انفرادی راہ اختیار کرنا، یا دوسری بات یہ کہ اصول میں تو موافق ہو، اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ چلا رہا ہے اس میں اصول میں متفق ہو، لیکن اس اصول کے تحت مندرجہ شاخوں میں سے، فروع میں سے کسی ایک فرع میں اختلاف یا شذوذ کی راہ، تفرد کی راہ اختیار کرے، اور دونوں کے حکم میں فرق ہو جائے گا. اگر کیا نام ہے، عقیدے کے اصول میں سے کسی اصل میں تفرد اختیار کرتا ہے تو ایسا بندہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، اس پر اہل سنت والجماعت کا لفظ نہیں بولا جائے گا. لیکن دوسری حالت میں کہ جب عقیدے کے اصول میں سے کسی اصل کی مخالفت تو نہیں کر رہا ہے بندہ، لیکن عقیدے کے اصول میں سے کسی اصل کے تحت مندرج فروع میں سے کسی ایک یا کچھ فرعوں میں اختلاف کر رہا ہے، بنیادی جو اصول ہیں ان میں انحراف نہیں ہے، تو ایسے بندے کو اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں کیا جائے گا. حافظ ابن خزیمہ کے ہاں اور بعض حنابلہ کے ہاں جو ہے اس طرح کی چیزیں آپ دیکھیں گے کتابوں کے اندر، جیسے سورت والی حدیث ہے، اسی طریقے سے ساق اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کیا جائے یا نہ کیا جائے. اسی طریقے سے بعض حنابلہ کا یہ عقیدہ کہ عرش کبھی کبھی اللہ سے خالی ہوتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے لیے بازو ثابت کیا جائے نہ ثابت کیا جائے، اللہ کے لیے داڑھ ثابت کیا جائے، ادراس یا نہ ثابت کیا جائے، یہ سب کچھ فروعی مسائل ہیں کسی اصل کے تحت جو مندرج ہیں. ان میں جو ہے خود علماء اہل سنت یعنی اہل حدیث علماء کے مابین بھی اختلاف ہے، لیکن یہ اختلاف ان کو اہل سنت والجماعت سے باہر
نہیں کرتا۔ اہل سنت والجماعت سے باہر کب کرے گا؟ جب عقیدے کے اصول میں سے کسی ایک اصل میں بھی اختلاف پایا جائے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس میں جو ہے اہل سنت والجماعت کا نام نہیں چھینا جائے گا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس تفصیل کو اپنی کتابوں میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ امام طحاوی نے کہا کہ وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ وَالْخِلَافَ وَالْفُرْقَةَ، شذوذ کی بات گزر چکی، خلاف اور اختلاف، کیا یہ دونوں ایک لفظ ہے یا ان دونوں میں فرق ہے؟ بعض علماء محققین ان دونوں میں فرق کہتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ موقع نہیں ہے۔ یہاں پر خلاف اور اختلاف دونوں ایک معنی مفہوم میں ہے، اور یہ دونوں کے دونوں یہاں پر مذموم ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ۔ تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی تعریف کی جنہوں نے اختلاف نہیں کیا، اور ان کی مذمت کی جو اختلاف میں پڑے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ کا قول ہے کہ الخلاف شر، اختلاف شر ہی شر ہے۔ اختلاف کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں، ایک اختلاف وہ ہے جو علم کے اندر ہو، علمی مسائل کے اندر ہو، عقیدے کے اندر ہو، اور دوسرا اختلاف وہ ہے جو عملی ہو، یعنی عملی مسائل کے اندر ہو، جس کو فروع کہا جاتا ہے۔ علمی مسائل کے اندر اختلاف، اس سے پہلے بات گزر چکی ہے کہ وہ قابل قبول نہیں ہے۔ علمی مسائل کے اندر یعنی عقیدے کے مسائل کے اندر اختلاف افتراق ہوا کرتا ہے، اس لیے وہ قابل قبول بالکل نہیں ہے۔ البتہ فروع کے اندر بھی اختلاف ہمیشہ مباح نہیں ہے، بلکہ کبھی مذموم ہوا کرتا ہے، اور وہ تب جب اس سے لوگوں کے اندر برائی پھیلنے کا اندیشہ ہو، یا لوگوں کے اندر انتشار کا اندیشہ ہو، یا لوگوں کے اندر بدزنی پھیلنے کا اندیشہ ہو، یا عام حکمرانوں کی مخالفت مراد ہو۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قصہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کی دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مابین اختلاف تھا کہ منا میں سنت یہ ہے کہ 4 رکعت کی نمازوں کو 2 رکعت پڑھا جائے، لیکن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ منا کے اندر بھی اتمام کرتے تھے، یعنی 4 رکعت کی نماز کو قصر کے بغیر پڑھا کرتے تھے، 4 پڑھتے تھے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کے ساتھ 4 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، جبکہ وہ جانتے تھے کہ یہاں پر صرف قصر ہے۔ ان سے اس سلسلے میں لوگوں نے کہا گیا جب ان سے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ منا کے اندر نماز رباعی نمازیں 4 رکعت کی نمازیں 2 رکعت ہیں، اور پھر بھی آپ عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ 4 پڑھتے ہیں۔ تو اس موقع پر ابن مسعود نے کہا کہ الخلاف شر۔ دیکھیں یہاں پر مسئلہ ایک فقہی مسئلہ ہے، یعنی فروعی مسئلہ ہے، عملیات سے متعلق اختلاف ہے، اس کے باوجود ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر خاموشی اختیار کی، گویا اس اختلاف کو ظاہر کرنے سے انہوں نے دریغ کیا، گریز کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اختلاف چاہے فروع کے اندر ہی کیوں نہ ہو، وہ مذموم ہے، مباح نہیں ہوا کرتا ہمیشہ۔ اور یہ اس ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم فقہ میں سے شمار کیا گیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہاں جو منا میں مسئلہ ہوا وہ تو ہوا ہی، اس سے پہلے بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین آپس میں کچھ رسہ کشی تھی، کچھ داد و دہش کے حوالے سے
ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو کچھ عطیات کا مستحق سمجھتے تھے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چیز ان کو نہیں عطا کی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری تھے اور وہ اپنا استحقاق سمجھتے تھے بعض عطیات کے حوالے سے، لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہ چیز نہیں دی، اور اس وجہ سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے دل میں ان کی طرف سے تکلیف تھی۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود یہاں منی میں وہ اپنی اس دشمنی کا بھی بدلہ لے سکتے تھے کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، سنت کا نام لیتے اور اپنی ادھر کی دشمنی بھی نکال لیتے۔ لیکن ابن مسعود ہمارے ہما شما کی طرح تو تھے نہیں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جیل تھی جن کے دل پاک تھے ان قدورتوں سے، اس حسد اور اس کینہ اور اس کپٹ سے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں عثمان کی طرف سے تکلیف ہونے کے باوجود اور یہاں اختلاف کو ظاہر کر سکنے کی گنجائش کے باوجود انہوں نے یہاں پر ان سے اختلاف نہیں کیا، اور انہوں نے کہا الخلاف شر۔ اس سے پتہ چلا کہ اختلاف بہرحال محمود نہیں ہے۔ اچھا، اور افتراق جو انہوں نے کہا فرقہ، یہ افتراق کے معنی میں ہے، اور فرقہ کے بارے میں، افتراق کے بارے میں تو نصوص کی بھرمار ہے، جتنی بھی آیتیں اس سے پہلے پڑھی گئیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اسی طریقے سے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو دین کے اندر افتراق سے روکا گیا۔ شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ جیسے جماعت اجسام کی اور دین کی ہوتی ہے، اسی طریقے سے افتراق بھی بدن کا اور دین کا ہوتا ہے۔ اور یہ دین کا کیسے ہوتا ہے کہ انسان کا باطل یا بدعت مذاہب کو، اہل بدعت کے مذاہب کو اختیار کر لینا، جیسے خوارج وغیرہ کی راہ اختیار کر لینا مثال کے طور پر، یا پھر جہمیہ وغیرہ کی رائے کو اختیار کر لینا وغیرہ وغیرہ، اور یہ زیادہ خطرناک ہے۔ تو افتراق اور اختلاف اور اس طرح کی ساری چیزوں سے روکا گیا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ شرک جو ہے وہ افتراق ہے اور توحید جماعت ہے، اسی طریقے سے بدعہ یہ افتراق ہے اور سنت یہ جماعت ہے۔ تو صحیح عقائد جو ہیں یہی جماعت ہیں، اور فاسد عقائد یہی فرقت ہے اور یہی تفرق اور انتشار ہے۔ اس چیز کو جو ہے واضح طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد امام طحاوی نے کہا کہ وَنُحِبُّ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالْأَمَانَةِ وَنُبْغِضُ أَهْلَ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ، کہ عدل اور عدالت، عادل لوگوں کو اور امانت دار لوگوں کو ہم پسند کرتے ہیں، اور ظلم کرنے والوں کو اور خیانت کے مرتکب لوگوں سے ہم بغض رکھتے ہیں، اس کو ہم ناپسند کرتے ہیں، ان سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ بات معروف ہے کہ جو انسان اس چیز کو محبوب رکھے جو اللہ کو محبوب ہے، اللہ کے رسول کو محبوب ہے، تو حقیقت میں وہ بندہ گویا اللہ سے محبت کر رہا ہے اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، اور اپنی خواہشات نفس سے اپنے آپ کو الگ کرنے میں کامیاب ہے۔ اسی طریقے سے جس نے ایسی چیز کو ناپسند کیا جس کو اللہ نہیں پسند کرتا اور اللہ کے رسول نہیں پسند کرتے، تو گویا اس نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ کو پسند نہیں ہے اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے، اور اپنے خواہشات نفس سے اس نے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کا حکم قرآن نے بھی دیا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اور آسمان و زمین بھی عدل کی بنیاد پر قائم ہیں۔ اللہ کا دین، اللہ کے احکام، یہ سب کے سب عدل کی بنیاد پر قائم ہیں، اور یہ سب عدل ہیں اور خیر ہیں بندوں کے لیے، انجام کار کے اعتبار سے بھی اور موجودہ اپنی کنڈیشن کے اعتبار سے بھی۔ ظلم کا معاملہ کبھی اللہ کے حق میں ہوتا ہے، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہوتا ہے، اور کبھی بندوں کے حق میں ہوتا ہے، اور یہ سارے کے سارے ظلم جو ہیں وہ
مبغوض ہیں اور ان سے اجتناب جو ہے وہ ضروری ہے۔ البتہ اس میں درجہ بندی ہے، جو اللہ کے حق میں ظلم کرتا ہے وہ بڑا ظالم ہے، اللہ کے رسول کے حق میں جو ظلم کرتا ہے وہ بڑا ظالم ہے، بندوں کے حق میں ظلم کرتا ہے وہ اسی اعتبار سے، تو یہ الگ درجہ بندی کی بات ہے، لیکن یہ کہ مجموعی طور پر ظلم یہ ناقابل قبول ہے۔ آج بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ جو بقیہ رہ گیا ہے اس کو کل کے درس میں انشاءاللہ مکمل کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو باتیں کہی جاتی ہیں اللہ رب العالمین ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان باتوں کو ہم سب کے لیے نفع بخش بنائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں عقیدہ اہل سنت والجماعت پر زندہ رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته۔